لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للعاصين والملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل أيان يوم القيامة، وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اللہ، ماتمداران اور پرسداران سید شہداء، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، دعائے شب جمعہ کو سب مل کر تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے. پروردگار جو یہ واسطہ دیتا محمد والے محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیر کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان سے جو مرحومین رخصت ہو گئے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما، ان کی برزخی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. پروردگار میں جو لوگ بے اولاد ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا میں معصومین کے روزوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوا علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اصول دین کے اوپر شروع کیا تھا، اور توحید، عدل، نبوت اور امامت، چار چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے قیامت کا. قیامت کہ جس کے اوپر عقیدہ رکھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے اور یقین رکھے کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ آئے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ نیکی کرنے والے لوگوں کو جنت اور برائی اور گناہ کرنے والے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا اور اسے سزا دے گا. لہذا قرآن مجید میں بھی قیامت کے عقیدے کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اور تمام مسلمان
کیونکہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک قیامت پر عقیدہ اور یقین نہ رکھتا ہو۔ تو تمام مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن برے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اچھے انسان کو جنت عطا کیا جائے گا۔ اور اسی لیے 70 مقام پر قرآن مجید میں یوم القیامہ کا لفظ آیا ہے، 70 جگہ پر۔ اور مگر آج کی مشکل یہ ہے کہ آج کے زمانے کیونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو اکثر اور بیشتر لوگ آپ کو مل جائیں گے جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ خدا کی ذات پر ایمان ہے، نہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ یہ سزا اور جزا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قیامت کے دن پر کوئی آدمی یقین رکھے اور ایمان رکھے تو پھر وہ انسان برا کام نہیں کرے گا، پھر وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن میرا فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، تو وہ انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جس طریقے سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے ویسے ہی سائبر کرائم بھی بڑھ رہے ہیں، آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کرائم ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی میرے ہی ساتھ جو کرائم ہوا، یعنی جو اسکیم ہوا 3 دنوں پہلے ہی، کہ میرے نام سے ایک فیک آئی ڈی فیس بک کے اوپر کسی نے میرا فوٹو لگا کے بنایا اور جتنے بھی دوست سب کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیا اور سب سے پیسہ مانگا، ہر ایک سے 10-10 ہزار مانگا۔ جب کسی نے کہا کہ 10,000 نہیں تو اس نے کم کر دیا 5,000۔ تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے تو 60,000 روپیہ دے بھی دیا، ہم کو سمجھ کے ان کی فوٹو میرا تھا تو سمجھے کہ ہم ہیں، اور پھر ہم کو انہوں نے فون کیا کہ آپ کو پیسہ پہنچ گیا، اور آپ نے نمبر بھیجا تھا سنیل بھائی کا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کو میسج ہی نہیں کیا، آپ دیکھیے۔ تو ان کو پتا چلا کہ اس طرح سے ان کو بیوقوف بنا دیا گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے اوپر ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نرک اور سورگ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور اس طرح اسکیم کرتے ہیں کہ 50-100 آدمی کو اس طرح بھیجیں تو کوئی ایک بھی اگر پھنس گیا تو ایک دن میں 10,000 کا فائدہ، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ تمام حضرات کو یہ میسج اور یہ پیغام بھی دیں، جتنے بھی سننے والے یوٹیوب کے اوپر ان سب کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ آج اکاؤنٹ ہیک بھی ہو جاتا ہے، یہ تو ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ کی بات ہے، اکاؤنٹ ہیک بھی کر لیا جاتا ہے کہ پورا فیس بک کا اکاؤنٹ ہی میسنجر کا ہیک کر لیا گیا اور اس پر سے میسج آیا۔ تو اگر کوئی بھی آپ کو میرے نام سے یا آپ کے کسی بھی دوست کے نام سے میسنجر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر میسج بھیج کے پیسہ مانگ رہا ہے، یا تو اس وقت تک پیسہ مت دیجیے کہ جب تک آپ اس سے بات نہ کر لیجیے فون کر کے، کیونکہ واٹس ایپ کا ایک اکاؤنٹ بھی پورا ہیک ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پورا واٹس ایپ کا ایک گروپ تھا جو کہ ٹیرورسٹ نے ہیک کر لیا اور اس پر غلط میسج صحابہ کے بارے میں اور دیگر میسج اس کے اوپر آنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ ہیکنگ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو فون آیا اس کے پتی کا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 50,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، تو اس نے ٹرانسفر کر دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ جو آواز تھی وہ اس کے پتی کی تھی، لیکن ڈپلیکیٹ آواز بنائی ہوئی تھی۔ تو آج ڈپلیکیٹ آواز بھی بنائی جاتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا کوئی دوست ہے، رشتہ دار، پریوار والا، اس کی آواز ہے لیکن وہ آواز کسی اور کی ہے۔ تو اس طرح سے کسی طرح کے بھی میسج اگر آتا ہے اور فوراً کوئی پیسہ مانگتا ہے تو اس کی بات کے اوپر یقین مت کیجیے، بھروسہ مت کیجیے، جب تک کہ خود اس سے بات کر نہ لیجیے تب تک یقین ہی نہ کیجیے اس کے اوپر، کیونکہ آج اس طرح کے اسکیم بہت زیادہ چل رہے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی OTP مانگے اگر آپ سے تو کبھی اس کو OTP نہ دیجیے، کیونکہ OTP سے بھی بینک کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کو خدا پر یقین ہے، نہ قیامت کے دن کے اوپر یقین ہے۔ ابھی جو ایران میں حادثہ پیش آیا، کرمان، ایران کے ایک شہر کرمان میں لوگ قاسم سلیمانی جو شہید ہیں ان کی برسی منانے کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہاں پر ٹیرر اٹیک ہو گیا جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اور گھائل ہو گئے۔ تو یہ کوئی اگر قبر کے اوپر بھی جا رہا ہے تو اس میں بھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ قبر کے اوپر بھی زیادہ شہید کی قبر کے اوپر بھی نہ جائے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ مار رہے ہیں بے گناہوں کو کہ جن کا قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ
ہر ایک انسان قیامت کو سمجھے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کانا مقدار 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن ایسا ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا؟ ہاں، کیونکہ دن اور رات بنتے ہیں سورج سے۔ سورج نکلتا ہے تو دن، سورج ڈوبتا ہے تو رات، 12 گھنٹے اس طرح سے دن اور رات۔ لیکن وہاں پر سورج کا وجود ختم ہو جائے گا، چاند کا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا 50,000 سال کا ایک دن، اور اسی ایک دن میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو کس طرح سے ہوگا؟ 50,000 سال میں ہوگا کیا آخر؟ تو جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں انا فی القیامت 50 موقفا، بے شک قیامت کے دن، قیامت کا جو میدان ہوگا اس میں 50 موقف ہوں گے، یعنی 50 جگہ پر آدمی کو رکنا ہوگا، اور ہر ایک موقف کے اوپر 1000 سال لگے گا۔ یعنی ایک موقف کے اوپر ایک جگہ پر آپ حساب و کتاب دے کے آگے بڑھیں گے، دوسری جگہ جائیں گے، پھر وہاں 1000 سال لگے گا۔ اسی طرح 50,000 سال میں ایک دن۔ اور اس کو سمجھنا قیامت کے دن کو بہت آسان ہے۔ جب ہم پہلی مرتبہ ہندوستان سے باہر نکلنے لگے اور ایئرپورٹ کے اوپر گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی آدمی پہلی مرتبہ جب ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے اور باہر پردیش جانا چاہتا ہو تو اس کو کتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ ہم گئے تو پتا چلا کہ کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیے، ٹکٹ ہے وہ دکھائیے، کس وقت فلائٹ ہے وہ سب کچھ دیکھ کے اندر گھسے، اور پھر آپ کا سامان ہے وہ مشین میں ڈال دیجیے، وہ مشین سے سامان گزرے گا پورا۔ پھر جو ہاتھ کا سامان ہے وہ الگ، اس کی جو تپاس ہوگی اور اس کو جو چیک کیا جائے گا وہ الگ۔ پھر آدمی آگے بڑھا تو پاسپورٹ چیک کیا جائے گا، ویزا ہے یا نہیں یہ چیک کیا جائے گا۔ پھر ایک مشین میں سے ہم کو گزرنا ہوگا۔ جب مشین میں سے گزر گئے تو اب ایک اور مشین ہوگی اور اس سے پورے جسم کو وہ تلاشی لے گا کہ جسم میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، جیسے نائف تو نہیں ہے، چھری تو نہیں ہے، چاقو تو نہیں ہے، کوئی ایسا لیکوڈ تو نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی منائی، یعنی ایک جگہ سے نکلیے تو دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، تیسرے چوتھی۔ تو جب پہلی مرتبہ ہم ایئرپورٹ کے اوپر گئے اپنی زندگی میں تو ہم کو ایسا لگا کہ میدان قیامت یاد آ گیا، کہ قیامت کی میدان کی طرح بالکل ایئرپورٹ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے تپاس ہو گئی، ایک جگہ پر چیکنگ ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو اسی طرح سے میدان قیامت ہوگا، انسان کو 50 موقف کے اوپر میدان قیامت میں روکا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال ایک ایک کے اوپر گزریں گے۔ تو اس لیے قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے اندر میں، جن میں سب سے پہلا نام تو سورہ الحمد میں ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ اللہ وہ ہے جو یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کون سا دن ہے؟ یوم الدین یعنی دین والا دن۔ وہ دن کون سا ہے؟ تو قیامت کا نام ہے یوم الدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ دین حق ہے، دین کی ساری باتیں سب لوگ جان لیں گے قیامت کے دن، اس لیے اس کا نام ہے یوم الدین۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم تبلی السرائر، یعنی ایک ایسا دن کہ جس دن سارے راز آشکار ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، جو کچھ باتیں چھپی ہوئی ہوں گی سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے اس کا نام یوم تبلی السرائر، یہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مدت ہمیں نیک اعمال کے لیے دی ہے، قیامت کے دن وہ مدت ختم ہو جائے گی، اور جس انسان نے گناہ کیا ہوگا اس کو حسرت ہوگی، اس کو ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ کاش کہ میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو اس لیے اس کا نام ہے حسرت والا دن، یعنی اس دن آدمی حسرت کرے گا، اے کاش کہ نیک کام کیا ہوتا۔ یہ ایک نام۔ چوتھا نام ہے قیامت کے دن کا یوم الجمع۔ یوم الجمع یعنی جمع ہونے والا دن، کیونکہ اللہ اس دن اولین اور آخرین میں ہر ایک کو جمع کر دے گا۔ ایک اور نام ہے، پانچواں نام قرآن مجید کا، سورہ قرآن مجید میں سورہ قیامت کا احیاء موتا۔
احیاء موتا یعنی وہ دن کہ جس دن مردوں کو اللہ زندہ کر دے گا. اور ایک اور نام ہے حشر، نشر، معاد، یہ سارے نام اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو قیامت کے نام بیان کیے گئے. تو قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ ہر انسان کو زندہ کر دے گا. تو قیامت کا دن یہ آخری یعنی فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اس کے بعد پھر کہیں نہیں ہے، یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. قیامت کے میدان میں ہی میزان اعمال بھی ہوں گے، پل صراط بھی ہوگا، وہیں جنت اور جہنم بھی ہوں گے، حوض کوثر بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں وہیں پر ہوں گی اور آخر میں فیصلہ ہو کر آدمی جنت یا جہنم میں جائے گا. تو قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ پیغمبر اسلام نے جب مکے میں تبلیغ شروع کی تو اسی وقت 3 عقیدوں کو بیان کیا، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، دوسرے نبوت ہے اور تیسرے قیامت ہے. یہ مکے میں 3 عقیدوں کو بیان کیا کہ خدا ایک ہے، توحید. کیونکہ وہ لوگ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ بت پرستی مت کرو، خدا واحد لا شریک ہے. تو اس عقیدہ توحید کو سب کافر اور مشرک مانتے تھے، جانتے تھے. کیوں؟ سب سمجھتے تھے بت ہے، ہم نے بنایا ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سب جانتے تھے. لیکن مانتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہو رہا تھا. اگر وہ مان لیتے کہ بت خدا نہیں ہے تو بتوں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، لوگ آتے تھے، سونا چاندی پیسہ سب کچھ ڈالتے تھے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے، تو ان کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے توحید کو نہیں مانتے تھے. نبوت کو بھی سب سمجھ گئے تھے، چاہے ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، عتیبہ ہو، ابو سفیان، جتنے بھی دشمن تھے مشرک کافر، سب جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے. کیونکہ وہ معجزہ کر کے دکھا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، چاند کو ٹکڑا کر رہے تھے، سورج کو پلٹا رہے تھے، درخت جو اپنی جگہ سے چل کے جا رہا تھا، کنکری ہاتھ میں لے تو کلمہ پڑھ رہا تھا، کنکری کلمہ پڑھ رہے تھے. سب مان رہے تھے کہ نبی، لیکن قبول نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اگر مان لیں گے تو پھر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ 2 عقیدے سب مان رہے تھے کفار و مشرک. لیکن تیسرا جو عقیدہ جب پیغمبر اسلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ایک دن قیامت کا دن آئے گا، اس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، تو سب مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر گئے ہو، کوئی مر گیا ہو پھر سے زندہ، یہ تو ممکن نہیں ہے، امپوسیبل. سب ہنستے تھے، سب مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسی بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جائے گا. اس کو کوئی نہیں مانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ. لہذا وہ ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس بات کا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو امیہ بن خلف کے جو عرب کے مکے کے سرداروں میں سے تھا اور اس کی کرسی بھی خانہ کعبہ کے پاس لگتی تھی اور بیٹھتا تھا، وہ ایک دن امیہ بن خلف مکے کے ایک قبرستان سے گزر رہا تھا. وہ قبرستان جہاں مکے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے. جب وہ اس قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ ایک قبر میں گڈھا سا ہے. تو قریب گیا تو جھانکا تو دیکھا ایک پورا ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، انسان کی ہڈی کا. تو اس نے اس میں ہاتھ دیا اور چاہا کہ نکالے تو ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی. اب جیسی ہڈی ہاتھ میں آئی تو دیکھتا ہے کہ بالکل بوسیدہ ہڈی ہو چکی ہے. تو وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے لے کے چلا پیغمبر اسلام کے پاس جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا ہے تو وہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو وہ پورا پاؤڈر بن گئی. ہڈی سالوں پہلے کی وہ انسان کی وہ ہڈی تھی تو پاؤڈر بن کے گرنے لگا پاؤڈر ہڈی کا. تو اس نے کہا کہ میں یوی الزام وہی رمیم، ہنستے ہوئے پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا اور کہا کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جو خاکستر بن چکی ہے، جو راکھ بن چکی ہے ہڈی انسان کی، اب پھر سے کون زندہ کرے گا. تو جب اس نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا تو اللہ نے سورہ یاسین میں کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی خدا زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا. جب ہڈی نہیں تھی، جب راکھ نہیں تھی، جب مٹی نہیں تھی، تب خدا نے پیدا کر دیا. تو اب تو کم سے کم ہڈی ہے، اب تو کم سے کم مٹی تو ہے، تو اب اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اب تو اللہ اور قدرت رکھتا ہے. جب وجود ہی نہیں تھا تب انسان کو بنا دیا، اب ہڈی تو ہے، مٹی تو ہے، لہٰذا اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ ایک دن اللہ پھر سے زندہ کرے گا مرنے کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، میں اس بات پر عقیدہ نہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے وجہ بھی ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ ساری برائیاں کرتے ہیں، سارے گھپلے دنیا میں کرتے ہیں، سارے کرائم کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی حساب و کتاب ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم ساری برائیاں کریں گے، ہم ساری خرابیاں کریں گے، کیونکہ قیامت کا دن ہے ہی نہیں، تو ان کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کے پاس بھی یہ بہانہ تھا، کہنے لگا میں قیامت کو نہیں مانتا۔ اور آپ جو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے اور حساب کتاب، یہ سب صحیح نہیں۔ تو آپ دیکھیے امام نے کیا فلسفہ اس کے سامنے پیش کیا، اور یہی ہر ایک انسان کے لیے ہم بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ اس فلسفے کو اسلام کے سمجھے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا امام نے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، فرض کر لو اگر ہم دونوں مر گئے اور قیامت کا دن نہ ہوا تو نقصان کسے ہوگا؟ کسی کو نقصان نہیں ہوگا، نہ مجھے نقصان ہوگا، نہ آپ کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ قیامت آئی نہیں، آپ نے نیک عمل کیا، میں نے نہیں کیا، تو کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ پھر امام نے فرمایا اگر فرض کر لو اور تم امیجن کرو کہ اگر قیامت کا دن ہوا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے نیک عمل کیا، میں نے نیک عمل نہیں کیا۔ تو امام نے کہا یہی فرض کر کے اور یہی سوچ کے یہ نیک عمل کر لو کہ اگر بائی چانس قیامت ہوئی تو کم سے کم نقصان تو نہ ہو، فائدہ ہو، کم سے کم یہی سوچ لو، یہی سوچ کر نیک عمل کر لو کہ اگر بائی چانس قیامت کا میدان ہوا، پھر سے اٹھائے گئے تو نیک عمل کرے رہو گے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو گے، اور اگر نیک عمل نہیں رہا تو اس دن گھاٹا ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفہ امام نے بیان کیا قیامت کے منکرین کے لیے۔ تو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہاں، تاریخ ڈکلیئر نہیں کی گئی ہے، ڈیٹ معین نہیں۔ ایک مرتبہ ہم امریلی میں جب تھے گجرات میں، تو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، تو اس ڈاکٹر نے میرا جو بھی بیماری تھی بتایا، اور علاج کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولانا یہ بات پھیل گئی ہے، کیونکہ 2012 کے لیے بات پھیلی ہوئی تھی کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ 2000 اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنی ہے، اور اس میں قیامت کے منظر کو دکھایا گیا کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ تو ڈاکٹر ہندو تھا، اس نے ہم سے پوچھا 2009 یا 2010 کی بات ہے، اس نے پوچھا کہ مسلمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، 2012 میں قیامت آ جائے گی تو جو بھی میرا پیسہ بینک میں رکھا ہے ہم اس کو فقیروں میں بانٹ دیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی؟ تو ہم نے اس کو یہی جواب دیا کہ 2012 میں قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے امام پردے میں ہیں، جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے، اور ان کے حدیث میں زیادہ سے زیادہ 70 سال کی حکومت ہوگی اور کم سے کم 5 سال کی امام کی حکومت ہوگی، اور جب تک امام کا ظہور نہ ہو اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے، لہذا 2012 میں قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ 2012 میں قیامت نہیں آئی۔ تو حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ امام کو اجازت دے گا، امام کا ظہور ہوگا اور اللہ اسی دن کو لمبا کر دے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ظہور امام سے پہلے قیامت آ جائے، تو ایک دن بھی باقی رہے امام کا ظہور ہوگا۔ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ پہلے امامت ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ جب دنیا حجت خدا سے خالی ہوگی تب قیامت، اور جب امام شہادت ہوگی 12ویں امام کی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ لہٰذا قیامت کا یہ نشانی تو موجود ہے، اور ہم سب اس بات پر عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں قیامت آئے گی۔ تو اب قیامت کس طرح سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج تو ہم ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ 50,000 سال میں جو کچھ ہونا ہے وہ ایک مجلس میں تو بیان نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ یہ ٹاپک چلتا رہے گا۔ اب صرف آخر میں یہ بیان کرنا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قیامت اس طرح سے آئے گی کہ سور پھونکیں گے اسرافیل، جو 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل جو چوتھے فرشتے ہیں، اسرافیل، وہ سور پھونکیں گے۔ سور کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسٹرومنٹ ہوگا، یا آپ بانسری سمجھ لیجئے یا باجا سمجھ لیجئے، ایک سور ہوگی، اور اس کو وہ پھونکیں گے، جب پھونک ماریں گے تو اس سے ایک آواز نکلے گی، بہت ہی ڈراؤنی اور خطرناک آواز ہوگی، اور ایسی آواز ہوگی کہ اس آواز سے جتنے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں سب کے سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد عالم فنا، اس کو کہتے ہیں عالم فنا۔ پھر 40 سال کا پیریڈ گزرے گا،
پھر 40 سال جب گزرے گا پھر سے اسرافیل سور پھونکیں گے. 2 سور پھونکنے کا ذکر قیامت میں قرآن مجید میں ہے. جب دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر سے سارے کے سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سب زندہ ہو جائیں گے, اور زندہ ہونے کے بعد پھر سب کے سب میدان قیامت کی طرف بڑھیں گے, جو قیامت کا میدان ہوگا. اس کے لیے سورہ قیامت میں اللہ کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ, قیامت کے دن کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کی قسم. اور پھر اللہ کہتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ, اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ خَسَفَ الْبَصَرُ, اس وقت قیامت آئے گی کہ جب انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند کو گرہن لگ جائے گا, یعنی چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند کو اللہ ملا دے گا. سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے تو اس دن کیا ہوگا, یقول الانسان یومئذ این المفر, تو انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کا راستہ کہاں ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ بھاگ جایا کرتے تھے کرائم کر کے. ایک دیش میں کرائم کیا ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ دوسرے دیش چلے گئے, پاسپورٹ بھی نیا لے لیا, اب وہاں کی پولیس تو پکڑ نہیں سکتی, پاسپورٹ ہی دوسری کنٹری کا لے لیا. تو دنیا میں یہ عادت تھی بھاگنے کی کرائم کر کے. اب قیامت میں بھی آدمی کہے گا کہ بھاگنے کا راستہ کہاں ہے, بھاگے کہاں. اللہ کہتے ہیں کلا لا وزر, آج کے دن کہیں نہیں بھاگا جا سکتا ہے. الی ربک یومئذ المستقر, آج کے دن اگر جایا جا سکتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں, صرف خدا کی طرف. آج کہیں نہیں بھاگا جا سکتا. آج کوئی چور, کوئی انسان, کوئی جنات, کوئی بھی اللہ کی بارگاہ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا ہے, صرف خدا کی بارگاہ میں جا سکتا ہے. اور بہت کچھ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے لیے بیان کیا. سورہ زلزال میں بھی ہے کہ زلزلہ آئے گا زمین کو, زمین کے سارے خزانے زمین باہر نکال دے گی, اور سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگ جائے گا, اور آسمان زمین پر آ جائے گا, اور جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. پہاڑ اڑنے لگیں گے اور ساری دنیا میں تاریکی و اندھیرا چھا جائے گا. اور یہ ساری تعبیرات قیامت کے دن کے لیے ہے. تو قیامت کے دن اگر نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی ذریعہ ہے کہ انسان خدا کی ذات پر ایمان رکھے اور اعمال خیر انجام دے. تو قیامت کے دن جب سب لوگ جائیں گے تو سب کا فیصلہ ہوگا, اور جہاں سب کا فیصلہ ہوگا وہیں یہ فیصلہ ہوگا, ظالم کو سزا دی جائے گی, مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. اور جہاں ہر ایک حاضر ہوگا وہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی بھی میدان قیامت میں آئیں گی اور اس عالم میں آئیں گی. روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں ان کے بیٹے جناب محسن کا جنازہ, جناب محسن کہ جن کو مدینے میں بڑے ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں جنازے کو لے کر آئیں گے, اور ایک ہاتھ میں جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی, اور جب آئیں گی تو اللہ کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم, میں قیامت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سر کو جھکا لیں, اس لیے کہ خاتون محشر, خاتون قیامت, خاتون جنت آ رہی ہیں. شہزادی کونین اس میدان قیامت میں آئیں گی اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو پیش کریں گی, جناب محسن کا جنازہ پیش کریں گی اور کہیں گی پروردگار میں انصاف چاہتی ہوں, یہ میرے بیٹے محسن کا جنازہ ہے اور یہ میرے لال عباس کے بازو ہیں کہ جن کو کربلا کے میدان میں بڑے ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا. فرات کے کنارے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا گیا, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, ظالموں کو سزا دے گا, مظلوموں کو ان کا حق عطا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا ايام الذين ماتوا.